ایک مرتبہ ایک لڑکا اپنے والد سے کہتا ہے کہ ابو میری قیمت کتنی ہے؟ ابو ہاؤ مچ از مائی پرائز؟ جواب میں اس کا ابو مسکراتا ہے اور اسے ایک قیمتی پتھر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا جاؤ بازار میں جا کر اس قیمتی پتھر کی قیمت پتا کرو اور اسے بیچنے کی کوشش کرو، اور جب کوئی اس کی قیمت پوچھے نا تو کچھ مت کہنا، بس اپنے ہاتھ کی 3 انگلیاں دکھانا۔ تو وہ لڑکا بازار پہنچتا ہے اور جا کر ایک شخص کو وہ قیمتی پتھر دکھاتا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے ارے ماشاءاللہ یہ پتھر تو بہت خوبصورت ہے، اس کی قیمت بتاؤ بیٹا۔ تو لڑکا کچھ نہیں کہتا، بس خاموشی سے اپنے ایک ہاتھ کی 3 انگلیاں دکھاتا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ضرور میں اس پتھر کے لیے 300 روپے دینے کی تیار ہوں۔ تو وہ لڑکا کچھ نہیں کہتا ہے بلکہ خاموشی سے واپس گھر آ جاتا ہے اور آ کے اپنے ابو کو پوری بات تفصیل سے بتاتا ہے، اور پھر ابو کہتا ہے کہ بیٹا اب تم اس پتھر کو لو اور قریبی کسی میوزیم میں جا کر اس کی قیمت پتا کرو اور اسے بیچنے کی کوشش کرو۔ تو وہ لڑکا فوراً قریبی شہر کے قریبی ایک میوزیم میں پہنچتا ہے اور جا کے میوزیم والوں کو پتھر دکھاتا ہے۔ تو میوزیم والے کہتے ہیں کہ ارے یہ پتھر تو بہت پرانا پتھر ہے اور قیمتی بھی ہے اور میوزیم میں رکھنے کے قابل بھی ہے، یہ پتھر تمہیں کہاں سے مل گیا بیٹا؟ چلو بہرحال جو بھی ہو تمہیں اسے بیچنا ہے، اس کی قیمت بتاؤ۔ تو وہ لڑکا کچھ نہیں کہتا بلکہ خاموشی سے اپنے ہاتھ کی وہی 3 انگلیاں دکھاتا ہے۔ تو میوزیم والے کہتے ہیں کہ ضرور اس پتھر کے لیے ہم لوگ تمہیں 3000 روپے دینے کو تیار ہیں، 3000 روپے ہم تمہیں دیں گے اس پتھر کے لیے۔ تو لڑکا کچھ نہیں کہتے، بس تھوڑا سا تعجب ہوتا ہے اور وہاں سے خاموشی سے گھر واپس آ جاتا ہے اور اپنے ابو سے پوری بات تفصیل سے کہتا ہے۔ تو ابو تھوڑا مسکراتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ بیٹا اب تم یہ پتھر لو اور ہیرے زیورات کی دکان میں پہنچو اور وہاں جا کے اس پتھر کی قیمت پتا کرو اور اسے بیچنے کی کوشش کرو، اور وہی کرنا، اگر اس کی قیمت پوچھے نا تو کچھ مت کہنا، بس 3 انگلیاں دکھانا۔ تو وہ لڑکا گھر کے قریب ہی ایک زیورات کی دکان میں پہنچتا ہے۔ تو جب وہ پتھر دکھاتا ہے تو دکاندار حیران ہو جاتا ہے، ارے اتنی قیمت پتھر کہاں سے مل گئے بھائی تمہیں؟ تو وہ لڑکا خاموش رہتا ہے۔ تو دکاندار کہتے ہیں بہرحال تمہیں بیچنا ہے، اس کی قیمت بتاؤ۔ تو لڑکا کچھ نہیں کہتا، پھر خاموشی سے 3 انگلیاں دکھاتا ہے۔ تو دکاندار کہتے ہیں 3 لاکھ؟ میں اس پتھر کے لیے تمہیں 4 لاکھ بھی دینے کو تیار ہوں۔ اور یہ 4 لاکھ کی بات سن کر اس لڑکے کا ہوش اڑ جاتا ہے، وہ لڑکا تعجب ہو جاتا ہے، معمولی سے پتھر کی اتنی قیمت؟ وہ لڑکا کچھ نہیں کہتا بلکہ خاموشی سے گھر واپس آ جاتا ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ابو کو پوری بات تفصیل کے ساتھ لفظ با لفظ بیان کرتا ہے اور اپنے ابو سے پوچھتا ہے کہ ابو وائی آر ڈفرینٹ پرائس ان ڈفرینٹ پلیس؟ ابو ایک ہی پتھر کی الگ الگ جگہ میں مختلف قیمت کیوں ہے؟ تو ابو کہتا ہے سنو اور دیکھو اور سمجھو، جس طرح ایک ہی پتھر کی الگ الگ قیمتیں ہیں مختلف جگہوں میں، اسی طرح انسان کی الگ الگ جگہوں میں مختلف قیمتیں ہوتے ہیں۔ اگر تم اپنی قابلیت کو، اپنے ہنر کو کسی صحیح جگہ اور قابل لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی بجائے کسی غلط جگہ یا جاہل گواروں کے سامنے پیش کر دیا تو تمہاری قدر و قیمت بھی کچھ نہیں رہے گا۔ وہی ہنر اور وہی قابلیت کو اگر تم کسی اچھی جگہ یا کسی صحیح جگہ قابل انسان لوگوں کے بیچ میں، قابلیت مند لوگوں کے سامنے پیش کرو گی تو تمہاری قدر و قیمت بھی بڑھ جائے گی۔ جس طرح اس پتھر کی قیمت بازار کے مقابلے زیورات کی دکان میں بڑھ گئے، اسی طرح تمہاری بھی قیمت جاہل لوگوں کے مقابلے قابل لوگوں کے بیچ میں بڑھ جائے گا۔ سیکھ یا نوٹ: اگر آپ کو سورج کی طرح چمکنا ہو تو پہلے اپنے آپ کو سورج کی طرح تپاؤ اور پھر اس جگہ پہنچو جہاں سے تم اپنی روشنی پوری دنیا میں پھیلا سکو۔ If you want to shine like a sun, first burn like a sun. Take yourself to a place where you can spread your light all over the world.